آپ بیٹے کام کیا آپ نے؟ فاطمہ آپ بھی سارے بیٹے میں نے آپ لوگوں کو تفہیم پڑھائی تھی 6 تک ہم نے پڑھ لی تھی تفہیم نمبر 7 اور تفہیم نمبر 8 آج پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم سبق پڑھیں گے چغل خور. تو دونوں کتابیں اپنے پاس رکھیے. پہلے تفہیم نمبر 7 پڑھی ہے. السا آپ پڑھیں بیٹا. تفہیم نمبر 7 پڑھ لیں. ہم عرصوں اور ہم چشموں کی رقابت پرانی چیز ہے اور ہمیشہ سے چلتی آتی ہے. جہاں تک مجھے ان سے گفتگو کا موقع ملا اور بعض اوقات چھیڑ کر اور قرید کر دیکھا اور ان کی قرید اس کو کہتے ہیں قرید کر دیکھا اور ان کی تحریروں کے پڑھنے کا اتفاق ہوا. مولانا اس ایپ سے بری معلوم ہوتے ہیں. معلوم ہوتے ہیں. محمد حسین آزاد نے مولانا شبلی فاطمہ آپ پڑھ لو بیٹا. شروع سے پڑھنا ہے فاطمہ آپ ہاں جی یہ 7th والی تفہیم پڑھیے. ہم عصروں اور ہم چشموں کی رقابت پرانی چیز ہے اور ہمیشہ سے چلی آتی ہے. جہاں تک مجھے ان سے گفتگو کا موقع ملا اور بعض اوقات چھیڑ کر اور قرید کر دیکھا اور ان کی تحریروں کے پڑھنے کا اتفاق ہوا. مولانا اس ایپ سے بری معلوم ہوتے ہیں. محمد حسین آزاد اور مولانا شبلی کی کتابوں پر کیسے اچھے تبصرے لکھے ہیں اور جو باتیں قابل تعریف تھیں ان کی دل کھول کر داد دی ہے. مگر ان بزرگوں میں سے کسی نے مولانا کی کسی کتاب کے متعلق کچھ نہیں لکھا. لاہور میں کرنل ہال رائٹ کی زیر ہدایت جو جدید رنگ کے مشاعرے ہوئے ان میں آزاد اور حالی دونوں نے طب آزمائی کی. بھرخارت حب وطن نشاط امید اسی زمانے کی نظمیں ہیں. آزاد اپنے رنگ میں بے مثال ہیں مگر شعر کے کوچے میں ان کا قدم نہیں اٹھتا. لیکن مولانا کی انصاف پسندی ملاحظہ کیجیے کہ کیسے صاف لفظوں میں اس نئی تحریک کا صحرا آزاد کے سر باندھا ہے. یہ ہے مولانا محمد حسین آزاد کے بارے میں ہے اور اس مولانا حالی اس میں اس کا فرسٹ کوشچن ہے. اس عبارت کا عنوان تحریر کیجیے. مولانا حالی کے اوصاف یا مولانا حالی کی انصاف پسندی یہ اس کا عنوان ہوگا. میں نے آلریڈی یہ آپ کو سینڈ کیا ہے تو آپ نے اس کو یقیناً کر لیا ہوگا. اس عبارت سے مولانا سے کون مراد ہے؟ اس عبارت میں مولانا سے مراد مولانا الطاف حسین حالی ہیں. مولانا کس ایپ سے بری تھے؟ مولانا کو اپنے ہم عصروں سے رقابت نہیں تھی. وہ رقابت کے ایپ سے بری تھے. جدید رنگ کے مشاعروں میں کس قسم کی نظمیں پڑھی جاتی تھیں؟ جدید رنگ کے مشاعروں میں طرز قدیم سے ہٹ کر عوامی مقصدیت رکھنے والی اور فطرت سے قریب نظمیں جیسے برقع رخ، حب وطن اور نشاط امید جیسی عام ہیں. نثار کے معنی ہے نثر لکھنے والا یعنی نثر نگار. مگر شعر کے کوچے میں ان کا قدم نہیں جمتا کے معنی بتائیے. اس سے مراد یہ ہے کہ مولانا محمد حسین آزاد جو نثر نگاری کے ساتھ شاعری بھی کرتے تھے مگر شاعری کے میدان میں وہ کوئی خاص مہارت نہیں رکھتے تھے. داد دینا کے معنی کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کسی اچھے شعر پر خوب دل کھول کر شاباش کہنا داد دینا کہلاتا ہے. تبصرہ کسے کہتے ہیں؟ تبصرہ سے مراد کسی کتاب، رسالے اور شاعری کے متعلق اس کی خوبیوں اور خامیوں پر اپنی رائے دینا یا بیان کرنا ہے. نیکسٹ پڑھیں آپ. السا آ گئی ہیں؟ السا بیٹے اسٹوڈنٹس بہت کم ہے آج، صدف بھی نہیں ہے. چلیں اس کو پڑھیں. اگلی کو بھی آپ ہی پڑھیں فاطمہ. 8 نمبر.
اسلام نے لفظ قوم کے معنی بدل دی ہیں۔ اسلام سے پہلے کے تمام قومی سلسلے، تمام قومی رشتے نسل یا علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اسلام نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تحت ایک نیا روحانی بلکہ خدائی قومی رشتہ قائم کر دیا۔ اسلام کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ ترک ہے یا تاجک، وہ افریقہ کا رہنے والا ہے یا عرب کا، وہ چین کا باشندہ ہے یا ماں چین کا، پاکستان میں پیدا ہوا ہے یا ہندوستان میں، وہ کالے رنگ کا ہے یا گورے رنگ کا، بلکہ جس کسی نے اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو مان لیا، وہ ایک رشتے میں بندھ گیا جس سے اچھا اور پیارا رشتہ اور کوئی نہیں۔ جی، اسلام نے لفظ قوم کو کتنی وسعت دی ہے؟ اسلام نے لفظ قوم کو بہت زیادہ وسعت دی ہے۔ جو شخص اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر پختہ ایمان رکھتا ہو، وہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، مسلمان ہونے کے ناطے اسلامی قوم کا فرد تصور ہوگا۔ کیا اسلام میں نسل اور علاقے کا امتیاز جائز ہے؟ دین اسلام میں نسل اور علاقے کا امتیاز جائز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے حبشی ہو کر بھی سردار ٹھہرے، اور حضرت سلمان فارسی فارس کے باشندے ہو کر بھی اہل بیت میں شمار ہوئے۔ اسلام میں ترکی کے مسلمان، چین کے مسلمان اور پاکستان کے مسلمان کے درمیان کوئی امتیاز نہ ہوگا، کیونکہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کیونکہ اس کا اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے موقع پر، آخری حج کے موقع پر خطبہ میں بیان فرمایا تھا۔ کیا گورے مسلمان کو کالے مسلمان پر فوقیت حاصل ہے؟ جی نہیں، کسی گورے مسلمان کو کالے مسلمان پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اس عبارت کا عنوان ہوگا اسلامی مساوات، یعنی کہ برابری کے اصول۔ یہ ہم نے 7 اور 8 تک پڑھ لیا۔ اس کے بعد سبق نکالیے اپنی اردو کی کتاب میں سے، چغل خور کتاب کہانی کسی معاشرے، تہذیب اور زبان کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں۔ ان کہانیوں کے مصنف کا کوئی اتنا خاص پتہ نہیں ہوتا۔ یہ سینہ بہ سینہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہیں۔ ان کے ذریعے محبت، ایثار، خلوص، اتحاد، دوستی اور بہادری جیسی صفات معاشرے میں عام ہوتی ہیں، اور نسلوں کی کردار سازی میں یہ کہانیاں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ سبق جو ہے چغل خور مصنف شفیع عقیل کا لکھا ہوا ہے، اور چغل خوری جو ایک عادت ہے جو کہ معاشرے میں بہت عام ہے، جس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں اور برائیاں جنم لی ہیں، اور منفی رویے جو ہیں سماج میں بہت سارے ان کے نتیجے نکلتے ہیں، ان سے دور ہونا ہے۔ اور اس چیز کو، یہ جو غیبت ہے، چغل خوری ہے، یہ ہر چیز کی بیماری کی، ہر لڑائی کی، ہر مسئلے کی ایک بنیاد اہم تصور کی جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام میں اس چیز کو، چغل خوری کو جو ہے یہ بہت برا سمجھا گیا ہے۔ تو آپ پڑھیے بیٹا یہ فاطمہ۔ اگلے وقتوں کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ دوسروں کی چگلی کھانا اور ایک کی بات دوسرے سے کرنا اس کی عادت تھی، اور لاکھ کوشش کے باوجود وہ اپنی عادت کو نہ چھوڑ سکا تھا۔ اس بار اس نے بارہا اس بات کا ارادہ کیا کہ اب کسی کی چگلی نہیں کھائے گا، ایک کی بات دوسرے سے نہیں کہے گا، لیکن ہر بار وہ اپنے اس ارادے میں ناکام ہو جاتا۔
دراصل وہ اپنی عادت سے مجبور تھا اور اسی عادت کی وجہ سے اسے اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ چنانچہ وہ بیکار تھا۔ اس نے دوسری ملازمت کی بتیری کوشش کی مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ کچھ دن تک وہ اپنی جمع پونجی پر گزر بسر کرتا رہا، لیکن جب تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا سارا سرمایہ ختم ہو گیا تو بہت پریشان ہوا۔ اس نے نوکری اور مزدوری کے لیے سر توڑ کوشش کر دی کہ کہیں فاقوں کی نوبت نہ آ جائے۔ مختلف لوگوں سے کہا، درد کی خاک چانی ایک ایک کے پاس گیا، مگر مصیبت یہ تھی کہ چغل خور ہونے کی وجہ سے کوئی اسے اپنے پاس ملازم رکھنے کو تیار نہ ہوتا۔ گاؤں کے تمام لوگ اس بس سے اچھی طرح واقف۔ فاطمہ بس کریں۔ حبیب اللہ پلیز اپنا کیمرہ آن کیجئے اور یہ کتاب کھولیے اپنی اور پڑھیے آگے سے۔ حبیب اللہ بیٹے اپنا مائک آن کریں اور اپنی کیمرے کو بھی آن کریں اور پڑھیں اس کو۔ چغل خور ہے پیج نمبر 70 پہ۔ حبیب اللہ آپ سن رہے ہو بیٹے؟ حبیب اللہ ہارون آپ سن رہے ہیں بیٹا؟ پلیز اپنے کیمراز آن کیجئے دونوں اور اپنی کتاب کھولیے۔ حبیب اللہ کتاب کھولیے، پیج نمبر 70 ہے یہ۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ دوسروں کی چغلی کھانا اور ایک کی بات دوسرے کو بتانا جو تھا عادت تھی۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ اپنی یہ عادت نہ چھوڑ سکا۔ اس نے بارہا کہتے ہیں کئی بار اس نے اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ یہ عادت اپنی چھوڑ دے اور کسی کی چغلی نہ کھائے، لیکن وہ اپنی اس عادت سے مجبور ہو جاتا اور پھر سے چغلی کر لیتا اور ہر بار اپنے ارادے میں ناکام ہو جاتا۔ اس کو اصل میں ایسی یہ بری عادت پڑی ہوئی تھی کہ وہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر یہ بات دوبارہ کر لیتا اور پھر اس وجہ سے کئی بار اسے اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑے، یعنی کہ جس جگہ وہ ملازمت کرتا تھا اسے اس ملازمت سے نکال دیا گیا تھا۔ چنانچہ وہ بیکار تھا۔ اس نے دوسری ملازمت کی بتیری کوشش کی، بہت زیادہ کوشش اس نے کی کہ کہیں اور ملازمت مل جائے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوا۔ کچھ دن تو وہ اپنا بچا کھچا جو جمع پونجی اس نے جمع رکھی ہوئی تھی رقم اس پر گزر بسر کرتا رہا، لیکن جب تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا سارا سرمایہ یا دولت ختم ہو گئی تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے نوکری اور مزدوری کے لیے سر توڑ کوشش شروع کر دی کہ کہیں فاقوں کی نوبت نہ آ جائے۔ مختلف لوگوں سے کہا کہ اور در در کی خاک چھانی، یعنی کہ کئی جگہوں پر گیا، لوگوں سے سفارشیں بھی کروائیں لیکن اسے کوئی ملازمت نہ ملی، اور ایک ایک کے پاس گیا، مگر مصیبت کیا تھی کہ اس کی چغل خور ہونے کی وجہ سے اسے اپنے کوئی لوگ اپنے پاس ملازم رکھنے کو تیار نہ تھے۔ گاؤں کے لوگ اس سے اچھی طرح واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ اس میں یہ بری عادت ہے، اس لیے انہوں نے اس کو ملازمت پر نہ رکھا اور نہ ہی اسے کوئی منہ لگاتا تھا، نہ ہی اس سے کوئی بات کرتا تھا۔ آخر جب وہ مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ گیا اور اس نوبت جو تھی فاقوں تک آ پہنچی، برے حال ہو گئے، اور اس نے سوچا کہ بھئی اس گاؤں کو چھوڑ دینا چاہیے، کہیں اور جا کر قسمت آزمائی کرنی چاہیے۔ ہارون آپ سن رہے ہیں بیٹا؟ پلیز لسن ٹو می اینڈ ٹیل می، آپ مجھے جواب تو دیں کم از کم کہ آپ کو سنائی دے رہا ہے۔ ہارون مائک کو انمیوٹ کریں اور مجھے جواب دیجئے۔ حبیب اللہ آپ سن رہے ہیں بیٹا؟ یس مس۔ بیٹا پھر ریڈ کریں نا، آپ مجھے رسپانس تو دیں۔ آپ نے پیج نمبر 71 کھولیں، سٹارٹ سے شروع کریں۔ چنانچہ اس نے تھوڑا سا سامان ساتھ لیا۔ بیٹا رسپانس کیا کریں، پتہ چلتا ہے کہ آپ
क्लास में अटेंटिव हैं, आप सुन रहे हैं मेरी बात, आपको लेक्चर की समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही, कोई सवाल तो पूछें। अनम्यूट करें अपना माइक और पेज खोलें 70, उसकी रीडिंग करें। हबीबुल्लाह सुन रहे हैं आप बेटे? हबीबुल्लाह बेटे आप सुन नहीं रहे हो? बुक नहीं है आपके पास? चुनांचे उसने थोड़ा बहुत जरूरी सामान साथ लिया और गांव छोड़कर सफर पर रवाना हो गया ताकि किसी दूसरे गांव या शहर जाकर मेहनत मजदूरी करे। चलते चलते वो एक और गांव में जा पहुंचा। ये गांव उसके लिए नया था और उसे वहां कोई नहीं जानता था। उसे उम्मीद थी कि यहाँ उसे नौकरी मिल जाएगी, लिहाजा वो एक किसान के पास गया और उससे कहने लगा, आप मुझे मुलाजमत पर रख लें। किसान ने उससे दरियाफ्त किया, उससे सवाल किया कि तुम क्या काम कर सकते हो? चुगलखोर ने जवाब दिया कि मुझे खेती बाड़ी का सारा काम आता है। चलें रीडिंग करें हबीबुल्लाह। इत्तेफाक की बात हो कि किसान अकेला था और खेतों के काम काज में इसका हाथ बटाने वाला कोई ना था। उसे एक मुलाजिम की जरूरत थी, इसलिए उसने सोचा चलो इसे ही मुलाजिम रख लेते हैं, ये भी जरूरतमंद है और मेरा काम भी हल्का हो जाएगा। यही सोचकर उसने चुगलखोर से पूछा, अगर मैं तुम्हें अपने पास मुलाजिम रख लूँ तो तुम क्या तनख्वाह लोगे? इस पर चुगलखोर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, कुछ नहीं, मेरी तनख्वाह नहीं है। किसान को इस बात सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि काम करे और तनख्वाह नहीं लेगा। भला ये क्यों कर हो सकता है? इसने हैरानी से कहा, ये कैसे हो सकता है? जवाब में चुगलखोर कहने लगा, आप मुझे सिर्फ रोटी कपड़ा दे दें और इसके साथ एक बात की इजाजत दे दें, बस यही मेरी तनख्वाह। किसान पूछा, किस बात की इजाजत? चुगलखोर बोला, आप मुझे सिर्फ इतनी इजाजत दें कि मैं 6 माह के बाद आपकी सिर्फ एक चुगली खा लिया करूं। चुगलखोर की ये बात तो अपनी जगह बड़ी अजीब थी, लेकिन किसान ने अपने दिल में सोचा, मुफ्त का नौकर मिल रहा है, खाली रोटी कपड़े में क्या बुरा है। फिर उसने अपने आप को आमादा करने के लिए कहा, 6 माह के बाद एक चुगली खाता तो खा ले, मेरा क्या जाता है, किसी मेरी चुगली खाकर मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मेरे पास कौन से राज है जो जाहिर हो जाएंगे, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। चुनाचे चुगलखोर किसान के पास मुलाजिम हो गया। वो काम भी उसी का करता और उसी के घर में रहता भी था। रोजाना सुबह सवेरे किसान के साथ खेतों में चला जाता, बैलों के लिए चाला काटता, हल चलाता, गाही करता और इस तरह के काम में किसान का बराबर का हाथ बढ़ाता। दिन गुजरते गए और किसान को ये बात भूल गई कि 6 माह बाद चुगलखोर ने चुगली खाने की इजाजत मांगी थी और इसने चुगली खाने की इजाजत दे दी थी। किसान इस अरसे में तमाम बातें भूल चुका था। इधर चुगलखोर किसान के यहाँ मुलाजिम हुए 6 माह बीत चुके थे। हबीबुल्लाह ठहर जाए जरा। हारून आप सुन रहे हैं बच्चे? प्लीज रीड करें आगे से। हारून अनम्यूट करें माइक। हारून बेटा जवाब तो दें। चले फातिमा पढ़े आगे। इधर चुगलखोर को किसान के यहाँ मुलाजिम हुए 6 माह बीत चुके थे और अब उसका दिल चाह रहा था कि किसी से किसान की कोई चुगली खाए। वो 6 माह से अब तक अपनी इस आदत पर जबर किए हुए था, मगर अब मुआहदे की मुद्दत खत्म होने पर अपने आप पर काबू पाना उसके बस में न था। चुनाचे जब वो अपनी आदत से बिल्कुल मजबूर हो गया तो उसने सोचा, अब चाहे कुछ हो मैं किसान की चुगली जरूर खाऊंगा और अब तो मुआहदे के मुताबिक मेरा हक भी है। एक रोज किसान हस्बे मामूल अपने खेतों में गया हुआ था और घर में उसकी बीवी अकेली थी। ये देखकर चुगलखोर किसान की बीवी के पास गया और बड़ा हमदर्द बनते हुए कहने लगा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। किसान की बीवी बोली, जरूर कहो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? चुगलखोर और भी ज्यादा हमदर्दी जताते हुए बोला, इसमें तुम्हारा ही भला है। ये सुनकर किसान की बीवी को शक हो गया। उसने दिल में सोचा, हो ना हो कोई खास बात जरूर है। यही ख्याल करके वो कहने लगी, फिर तो जरूर कहो, वो क्या बात है? जवाब में चुगलखोर बड़े राजदाराना अंदाज में बोला, दरअसल किसान कोढ़ी हो गया है
اس نے اپنی یہ بیماری اب تک تم سے چھپائے رکھی ہے۔ کوڑی ہو گیا ہے؟ کسان کی بیوی نے چونک کر پوچھا۔ اسے بڑا تعجب ہوا، یہ بات اس کے لیے جس قدر نئی تھی اس سے کہیں زیادہ حیران کن بھی تھی۔ چغل خور نے جب اپنا تیر نشانے پر بیٹھتا ہوا دیکھا تو بولا، اگر تمہیں یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھ لو۔ اب تو کسان کی بیوی بھی سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے دل میں سوچا، ہو سکتا ہے ملازم ٹھیک ہی کہہ رہا ہو، بھلا اس کو مجھ سے ایسا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ لہٰذا اس نے جلدی سے پوچھا، مگر میں کیسے آزماؤں؟ چغل خور جھٹ سے کہنے لگا، اس میں کیا مشکل ہے؟ پھر اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جو آدمی کوڑی ہو جائے اس کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ اگر تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے یا نہیں تو کسان کے جسم کو زبان سے چاٹ کر دیکھ سکتی ہو۔ کسان کی جی بیوی کو چغل خور کی فاطمہ کہہ رہے ہیں جی جب چغل خور جو تھا وہاں اس دوسرے گاؤں میں پہنچتا ہے تو وہ ایک کسان کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے جی مجھے کھیتی باڑی کا سارا کام آتا ہے، یہ میں کام اچھی طرح کر سکتا ہوں۔ اتفاق کی بات تھی کہ کسان کے پاس ان دنوں ملازم کوئی نہیں تھا اور کھیتوں میں کام کاج کے لیے اس کا ہاتھ بٹانے والا کوئی نہ تھا۔ اسے ایک ملازم کی ضرورت تھی۔ اس نے سوچا چلو اسی کو ہی ملازم رکھ لیتا ہوں، یہ بھی ضرورت مند ہے اور میرا کام بھی ہلکا ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر اس نے چغل خور سے پوچھا، اگر میں تمہیں اپنے ہاں ملازم رکھ لوں تو تم کیا تنخواہ لوگے؟ اس پر چغل خور نے بڑے اطمینان سے کہا، جی کچھ نہیں، میری تو کوئی تنخواہ نہیں ہے۔ کسان کو اس بات کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا کہ کام کرے گا اور تنخواہ نہیں لے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب میں چغل خور کہنے لگا، آپ مجھے صرف روٹی کپڑا دے دیں اور اس کے ساتھ ایک بات کی اجازت دیں اور یہی میری تنخواہ ہے۔ اس نے کہا، کس بات کی اجازت؟ چغل خور بولا، جی آپ مجھے صرف ایک بات کی اجازت دیں کہ میں 6 ماہ بعد آپ کی صرف ایک چغلی کھا لیا کروں۔ چغل خور کی یہ بات تو اپنی جگہ بڑی عجیب لگی، لیکن کسان نے دل میں سوچا کہ مفت کا نوکر مل رہا ہے، خالی روٹی کپڑے میں کیا برائی ہے۔ پھر اس نے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے کہا کہ جی چلو 6 ماہ بعد ایک چغلی کھاتے تو کھا لے، میرا کیا جائے گا، یہ کسی سے میری کیا چغلی کھا کر میرا کیا بگاڑ لے گا، میرے پاس ایسے کون سے راز ہیں جو ظاہر ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ چنانچہ چغل خور جو تھا کسان کے پاس ملازم ہو گیا، وہ کام بھی اسی کا کرتا اور اسی کے گھر میں رہتا تھا۔ روزانہ صبح سویرے کسان کے ساتھ کھیتوں میں چلا جاتا اور بیلوں کا چارہ کاٹتا، ہل چلاتا، زمین میں گاہی وغیرہ کرتا۔ اسی طرح کام میں کسان کا ہاتھ بٹاتا رہا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے اور کسان کو یہ بات بھول گئی کہ چغل خور نے 6 ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی اجازت دی تھی اور میں نے اس کی اجازت بھی دے دی تھی کہ وہ چغلی کھا لیا کرے، لیکن کسان اس عرصے میں یہ بات بھول گیا تھا۔ ادھر چغل خور کو کسان کے ہاں ملازم ہوئے 6 ماہ گزر چکے تھے۔ اب وہ بے چین تھا اور اس کا دل چاہ رہا تھا میں اب اس طرح کیسے چغلی کھاؤں۔ اس نے 6 ماہ بڑی مشکل سے صبر کیا تھا، کسی کی کوئی بات نہیں کی تھی اور وہ بڑی جبر کر کے اپنی اس عادت پر کیے ہوئے تھا اور یہ معاہدے کے مطابق اس کی 6 ماہ کی مدت تھی جس میں اس نے کسی سے چغلی نہیں کھانی تھی۔ لیکن اب کیوں ہی 6 ماہ گزرے، اس کو اپنی عادت سے مجبور ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اب چاہے جو کچھ بھی ہو، اب تو میں کسان کی چغلی ضرور کھاؤں گا اور میرا حق بھی ہے کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں 6 ماہ بعد آپ کی چغلی کھاؤں گا۔ اب ایک روز حسب معمول کھیتوں میں کسان گیا ہوا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی۔ یہ دیکھ کر چغل خور کسان کی بیوی کے پاس گیا اور اس کا بڑا ہمدرد بنتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہتا ہوں۔ اس کسان کی بیوی بولی، ضرور کہو، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے۔ چغل خور اور بھی زیادہ ہمدردی جتاتے ہوئے بولا، اس میں آپ کا ہی یا تمہارا ہی بھلا ہے۔ یہ سن کر کسان کی بیوی کو کچھ شک ہو گیا اور اس نے کہا، ضرور کہو کیا بات ہے، کوئی خاص بات ضرور ہے۔ اس کے دل میں یہی لگا اس کو۔ جواب میں چغل خور بڑے راز کے انداز میں بولا، دراصل کسان کوڑی ہو گیا ہے۔ کون ہو گیا ہے کوڑی؟ کسان، اس نے یہ بیماری جو ہے اب تک آپ سے چھپا کے رکھی ہے۔ حیران ہو کر بولی بیوی، کوڑی ہو گیا؟ اس سے بڑا تعجب ہوا۔ یہ بات اس کے لیے جس قدر نئی تھی اسی قدر حیران کن بھی تھی۔ چغل خور نے جب اپنا تیر نشانے پر بیٹھا دیکھا بولا کہ بھئی اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو اس بات کو آزما کر دیکھ سکتی ہیں۔ اس نے کہا کہ کیسے؟ اس نے دل میں سوچ نہیں پتا بھلا مجھ کو اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ 6 ماہ جو ملازمت کی تھی اس نے تو اس کا خیال تھا کہ اب یہ بڑا قابل اعتماد شخص ہے، اب یہ جو بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک ہی کر رہا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ یہ میں کیسے آزماؤں۔
चुगलखोर जल्दी से बोला, इसमें क्या मुश्किल है? फिर उसने उसे समझाते हुए कहा, जो आदमी कोड़ी हो जाता है उसका जिस्म नमकीन हो जाता है, तुम उसे जुबान से चाट कर देख सकती हो। किसान की बीवी को चुगलखोर की ये तजवीज़ पसंद आई। उसने सोचा कि चलो इस तरह नौकर के झूठ का सच का पता चल जाएगा। उसने कहा, अच्छा कल मैं किसान को खाना देने जाऊंगी खेतों में, तो उसके जिस्म को या उसके जो है ना जुबान लगा कर चाट कर जरूर देख लूंगी। ईमान, आप आ गए हो बेटा? अगला पढ़े पेज नंबर 72 के सेकंड लास्ट लाइन से। इल्सा, इल्सा बेटे आवाज अनम्यूट करें और अपना शुरू करें। चुगलखोर किसान की बीवी से चुगलखोर किसान की बीवी से ये बातें करके सीधा खेतों की तरफ चल दिया, जहां किसान पहले ही से खेतीबाड़ी के कामों में लगा हुआ था। दरअसल उन दिनों फसल पक चुकी थी, जिसकी वजह से किसान 2 रोज से अपने घर नहीं गया था। उसी रात को भी खेतों ही में रहना पड़ता था। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा और उससे बड़ी राजदारी से कहने लगा, तुम इधर खेतों में काम करते फिर रहे हो और उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। किसान बड़ा हैरान हुआ। उसने ताज्जुब से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? चुगलखोर ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, वो तो पागलपन में आदमी को काटने दौड़ती है। किसान सारा काम काज छोड़कर सोच में पड़ गया। उसने अपने दिल में सोचा, नौकर ठीक ही कह रहा होगा, भला उसे किसी किस्म का झूठ बोलने की क्या पड़ी है। हो सकता है मेरी भी वाकई पागल हो गई हो। चुगलखोर ने जब किसान को इस तरह शशोपंच में मुब्तला देखा तो बोला, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल जब वो खाना लेकर आए उस वक्त देख लेना। इस पर किसान कहने लगा, हाँ ये ठीक है, आज रात तो मुझे खेतों ही में रहना है, कल जब वो खाना लेकर आएगी तो मैं तो देख लूंगा। चुगलखोर ने जब ये जान लिया कि किसान उसकी बातों में आ गया है तो वहां से चला आया और किसान के सालों के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर उस